السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیسن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 سے 82 تک، پارہ نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمہ، نہیں ہے لائق کسی انسان کے کہ دے اس کو اللہ کتاب اور حکمت، والنبوہ اور نبوت، ثم یقول للناس، پھر وہ کہے لوگوں سے، کونوا عبادا لی من دون اللہ، ہو جاؤ میرے بندے اللہ کے سوا، ولکن کونوا ربانیین، بلکہ وہ کہے گا کہ ہو جاؤ رب والے، بما کنتم تعلمون الکتاب، اس وجہ سے کہ تمہیں سکھائی گئی کتاب، وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، اور اس وجہ سے کہ تم اس کو پڑھتے ہو۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، نہ ہی تمہیں حکم دے گا کہ بناؤ فرشتوں اور نبیوں کو رب۔ أَيَأْمُرَكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا حکم دے گا تم کو کفر کا بعد اس کے جب تم مسلمان ہو، فرمانبردار ہو۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب لیا اللہ نے پکا وعدہ نبیوں سے، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، البتہ جو دوں میں تم کو کتاب اور حکمت، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، پھر آئے تمہارے پاس کوئی رسول جو تصدیق کرتا ہو اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، ضرور تم اس پر ایمان لے آنا اور اس کی مدد کرنا۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، کہا کیا اقرار کیا تم نے، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، اور پکڑا تم نے اس پر اس ذمہ داری یا بوجھ۔ قَالُوا أَقْرَرْنَا، سب نے کہا اقرار کیا ہم نے۔ قَالَ فَاشْهَدُوا، فرمایا گواہ رہو، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو جو کوئی اس کے بعد پھر گیا بس یہی لوگ فاسق ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف دھیان دلا رہے ہیں کہ یہ جو اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ کچھ یہودی اور نجران کا جو لوگ تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ جب آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے طنز سے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، عیسائیوں نے جیسے حضرت عیسیٰ بن مریم کی عبادت کی، ہم بھی آپ کی عبادت کریں؟ آپ نے کہا معاذ اللہ، ہم کبھی نہیں چاہتے، نہ ہم خود اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کرتے ہیں، نہ کسی اور کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کی تعلیم دیتے ہیں، نہ ہماری پیغمبری کا یہ مقصد ہے، نہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا حکم ہے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی کہ یہ کسی انسان کے لائق ہی نہیں کہ اللہ اس کو کتاب اور حکمت، طریقہ زندگی سکھائے اور نبوت سے سرفراز فرمائے، تو وہ لوگوں سے یہ کہتا پھرے کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کے سوا۔ ایسا کسی نبی کی شان ہی نہیں، نہ کسی نبی نے ایسی بات کی، نہ بلکہ انہوں نے ہمیشہ کہا، قرآن میں آتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم اللہ ہے۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، حالانکہ مسیح زندگی بھر یہ کہتے رہے، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی۔ ایک شخص نے ایک دفعہ کہا کسی بات پہ کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، آپ نے فرمایا تم مجھے اللہ کا شریک بنانا چاہتے ہو؟ کہو صرف جو اللہ چاہے، جو اللہ چاہے۔ کبھی بھی کسی بھی نبی نے شرک کا ایک شائبہ تک ان کے الفاظ اور ان کی زندگی میں نہیں ہوتا تھا۔ اللہ فرماتے یہ لائق ہی نہیں کسی انسان کے کہ اللہ اس کو کتاب اور حکمت اور نبوت دے اور لوگوں کو اپنے بندے بنائے اللہ کے سوا۔ یہ بندے بنانا دنیا کے خداؤں کا کام ہے، دنیا کے پیروں فقیروں کا کام ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے آپ کو سجدے کرائیں یا اپنے ہاتھوں کو کس کروائیں اور اپنے گھٹنوں کو کس کروائیں اور اپنے قدموں میں بٹھائیں۔ یہ اللہ والوں کا کام ہی نہیں، یہ دنیا داروں کا کام ہے کہ وہ اپنی بڑائی چاہتے ہیں۔ جیسے اللہ نے فرمایا ان کے بارے میں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے احبار کو، اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔
وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، تمام انبیاء کا ایک ہی تعلیم تھی کہ رب والے بن جاؤ۔ جتنے بھی انبیاء کی بات آئی انہوں نے پہلا لفظ یہ کہا یا قوم اعبدوا اللہ ربی و ربکم، لوگو اللہ کی عبادت کرو، میرا اور تمہارا رب ہے، جو تمہارا بھی رب اور ہمارا بھی رب۔ انہوں نے تو رب والے بنانے کے لیے دنیا میں آئے، اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے آئے، اور کتاب کو سکھایا بھی اسی لیے کہ دیکھو اللہ بتاتا ہے ساری کائنات کا مالک، خالق اور کیئر کرنے والا وہ ہے، سب کچھ دینے والا وہ ہے۔ اس نے توحید کے ساتھ انسان کو پیدا کیا، اس کی فطرت کے اندر توحید رکھی۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان اپنی فطرت کو میلا کرتے ہوئے توحید کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف چلا جائے۔ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ کوئی عام ہلکا سا مومن بھی ہو تو یہ نہیں کر سکتا کبھی کہ لوگوں کو بندگی کی، اپنی بندگی کی دعوت دے۔ یہ جس میں ہلکا سا بھی ایمان ہے، جو ایمان سے دور ہوگا وہی لوگوں کو سے اپنی پوجا پاٹ کرائے گا، اپنی بندگی کی تلقین کرے گا، اپنے آپ کو بڑا لوگوں کے سامنے شو کرے گا تاکہ لوگ اس کے آگے جھک جائیں۔ لوگوں کے گھٹنے پکڑنے سے جس کو خوشی ہوگی، لوگوں کے پیچھا نہ کرنے سے جس کو خوشی ہوگی، وہ دین والا نہیں ہوگا، وہ مومن نہیں ہوگا۔ مومن تو کہتا ہے ہو جاؤ رب والے۔ جتنے بھی اللہ کی تعلیم دینے والے، ان کا سب سے بڑا مشن یہی ہوتا ہے جو اللہ کی خاطر کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ ہی تمہاری سننے والا ہے، اللہ پر توکل کرو اور اسی کے اوپر راضی برضا رہو۔ اور تم کتاب میں پڑھتے بھی یہی ہو، تمہیں درس و تدریس بھی اسی بات کی دی جاتی ہے۔ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، کبھی بھی نبی یہ بھی حکم نہیں دیتا کہ فرشتوں اور نبیوں کو رب بناؤ۔ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا وہ کفر کا حکم دے گا اسلام لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد، اللہ کی فرما برداری کے بعد؟ اس طرح کا حکم کوئی نبی دے ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب بناؤ۔ وہ تو زبان سے ایسا لفظ بھی ادا کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ تو یہ بھی نہیں چاہتے تھے ہمارے نبی کہ میں آؤں تو کوئی میرے لیے کھڑا بھی ہو، کہ میری اتنی بھی بڑائی میرے دل میں نہ کوئی ڈالے۔ جتنے بھی جاہل درویش اور بے سمجھ علماء ہیں سب اللہ کی اس ڈانٹ میں داخل ہیں۔ انبیاء تو خالق اور مخلوق کے درمیان سفیر ہوتے ہیں، وہ رسالت کا حق ادا کرتے ہیں اور اس امانت کو جو اللہ نے انہیں دی ہوتی ہے بہت احتیاط سے اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، اور ہم نے تجھ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہی اس کی طرف یہی کی أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بس اسی کی عبادت کرو، کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ ہی اور میری ہی عبادت کرو۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے کہ اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے بچو۔ جو بھی اللہ کے علاوہ اپنی پوجا کرانا چاہے، جو اپنے آگے جھکانا چاہے، وہ طاغوت ہے۔ اور یاد رکھنا وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِي، جو بھی کہے گا میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہوں یا میری پوجا کی جائے یا میرے آگے جھکے جائے، فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، ان کو ہم جہنم کی سزا دیں گے۔ یہ سب باتیں کفر میں آتی ہیں اور اللہ کے انبیاء کبھی کفر کی دعوت نہیں دے سکتے۔ اس لیے اللہ نے پوچھا ہے، سوال کیا کہ تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ تمہیں اللہ کا فرما بردار بنا کے کسی فرشتے کی پوجا کرنے کے لیے کہے گا، کسی نبی کی پوجا کرنے کے لیے کہے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تو نبیوں سے بھی اقرار لیا کہ جب تمہیں میں زندگی میں کوئی کتاب اور حکمت دوں، کوئی طریقہ زندگی سکھاؤں، تمہیں دنیا میں ایک مشن پر بھیجوں، تمہیں اپنے پہچان کرانے کے لیے دنیا کے پاس بھیجوں کہ جاؤ میرے بندوں کو میرے بارے میں بتاؤ، وہ بھول گئے، بگڑ گئے، میرے یاد کراؤ، انہیں بتاؤ کہ ان کا خالق اور ان کا مالک اور رازق کون ہے۔ لیکن یاد رکھنا تمام انبیاء سے اللہ نے اقرار لیا جیسے ہم سے لیا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور ہم نے اس چیز کا اقرار کیا، وعدہ الست کہتے مفسرین کہتے اسی طرح انبیاء سے بھی لیا گیا کہ انبیاء سے کہا گیا کہ جب میں تمہیں تمہاری زندگی میں کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہاری زندگی میں کوئی اور رسول بن جائے، اس کی تصدیق کرنا، اس پر ایمان لانا، اس کی بھی بات ماننا اور اس کے مددگار بن کے چلنا۔ انبیاء نے اس بات پہ
پوچھا اللہ تعالیٰ نے اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، تم اس بات پر اقرار کرتے ہو اور میرا یہ پکا وعدہ، یہ میرا بوجھ پکڑتے ہو کہ یہ جو میں ذمہ داری تم پر ڈال رہا ہوں اس ذمہ داری کو قبول کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، سب نے یک زبان ہو کے کہا ہم نے اقرار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کرام سے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ تھا کہ جب بھی وہ کسی بڑے مرتبے تک پہنچ جائیں، دنیا میں نبوت سے سرفراز فرمائے اور ان کے ہوتے ہوئے کوئی اور نبی بن کے آ جائے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہارون علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوط علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام ایک زمانے کے، اور بے شمار انبیاء جن کے نام اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتائے۔ ایک ٹائم پر کتنے انبیاء آتے تھے، سورہ یاسین میں 3 انبیاء کا ایک ٹائم پہ ذکر ہے، اور پتہ نہیں کتنے کتنے انبیاء جن کو ایک دن میں یہ قتل بھی کرتے رہے، ایک ٹائم پہ آتے رہے، لیکن کبھی کسی نبی نے کسی دوسرے نبی کی لیگ پلنگ نہیں کی، کبھی نہیں کہا کہ یہ جو کہتا وہ ٹھیک نہیں، یہ کبھی نہیں سوچا کہ ہمارا مرتبہ کم ہو جائے گا، لوگ ہمیں نبی سمجھتے ہیں یہ ایک اور آگے، کبھی بھی نہیں، یہ ان کے دلوں میں اللہ نے ڈالا ہی نہیں۔ انہوں نے جو اللہ سے اقرار کیا اس کو نبھایا۔ اللہ نے فرمایا گواہ رہو، میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، میری بھی گواہی ہے کہ تم نے یہ اقرار لیا، میرے سامنے کیا ہے، اور اس پر تم جم کے رہو گے۔ یاد رکھنا اپنے انبیاء سے بھی کہا اور ہمیں بتانے کے لیے کہ جو کوئی اس کے بعد پھر گیا وہ فاسق ہوگا، وہ اپنی حد کو کراس کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تورات پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تمہیں تمہاری ماں گم کرے، دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ۔ انہوں نے فوراً کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں راضی ہو گیا اسلام کے دین ہونے پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر، اور اللہ کے رب ہونے پہ۔ اللہ کے نبی میں تو ایسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا عمر اگر موسیٰ بھی آ جائیں اور تم ان کی تابع داری میں لگ جاؤ، مجھے چھوڑ دو تو تم سب گمراہ ہو جاؤ، اور اگر موسیٰ آ جائے، ایک جگہ تک کہ موسیٰ بھی آ جائیں تو میری تابع داری کے علاوہ انہیں کوئی کام نہیں ہوگا۔ تمام امتوں میں سے میرے حصے کی امت تم ہو، اور تمام نبیوں میں سے تمہارے حصے کا نبی میں ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت کے نزدیک آئیں گے تب بھی وہ امامت تک نہیں کرائیں گے۔ لوگ ان سے کہیں گے کہ امامت کرائیے، کہیں گے نہیں، تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور بن کے دنیا میں رہیں گے اور اسی حالت میں فوت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام دیا ہے کہ بیت المقدس میں تمام انبیاء کے امام آپ بنائے گئے، میدان محشر میں شفاعت صرف آپ کریں گے۔ یہی وہ مقام محمود ہے جو آپ کے سوا کسی اور کے لائق نہیں۔ تمام انبیاء اور کل رسول اس دن اس کام سے منہ پھیر لیں گے، کوئی مانے گا نہیں آگے آنے کے لیے۔ اللہ اپنے اس نبی سے شفاعت کرائے گا جس کے لیے چاہے گا۔ تو اللہ کی انبیاء جب اس چیز کو پسند نہیں کرتے، ایک عام انسان اگر کوئی اپنی بڑائی چاہتا ہے، اپنے عہدے کے لیے، اپنی دنیا کے لیے، اپنی دنیا کے عیش و آرام کے لیے، فائدے کے لیے، پیسے کے لیے، اپنے نام کے لیے، خود کو بڑا بنانے کے لیے، اپنے لیے بڑے بڑے ٹیگ پسند کرتا ہے، اپنے آگے لوگوں کو جھکانا پسند کرتا ہے یا خود بڑی چیز بن کے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، تو اسے یاد رکھنا چاہیے اللہ نے اپنے نبیوں سے اقرار لیا۔ ایک عام انسان کی مجال کیا ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے آگے جھکاتا پھرے؟ یہ بہت بڑا شرک ہے۔ اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔